جناب یوسفی صاحب، جہانگیر صاحب نے ذکر کیا ان شہداء کا جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی، آپ ان پر بھی کچھ کامنٹ کیجئے اور یہ بھی فرمائیے کہ جنگ مؤتہ کے بعد کیا صورتحال رہی، فتح مکہ تک تاریخ اسلام ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑا اہم ایک پوائنٹ کیپٹن صاحب نے بیان کیا، میں اس کو لے کے چلتا ہوں ضرور کہ بعض لوگ ایک غزوہ میں نہیں گئے پھر اگلے میں جانے کی خواہش کی۔ ہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں صحابہ کا جو جذبہ تھا وہ اس قدر رکھا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ خود مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فجر کے وقت فرمایا آپ فلاں گروہ کے ساتھ غزوہ کے لیے چلے جائیں۔ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کس چیز نے روکا ہے؟ ہائے آپ غزوہ کے ساتھ نہیں گئے؟ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے حضور میں یہ ارادہ کر رہا تھا کہ نماز آپ کے پیچھے پڑھوں۔ اب یہ کتنی سعادت مندی والی بات، بے شک، لیکن جذبہ جہاد کی اہمیت کو واضح کر لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اتنا سونا تقسیم کریں یا اتنا مال تقسیم کریں جتنی زمین ہے تو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو صبح جاننے والوں کو ملا۔ سبحان اللہ، کہ صبح جانے والوں نے میری بات مانی، وہ جہاد کے لیے گئے۔ تو جب اس طرح کی فکر کے ساتھ جہاد کے لیے لوگ تیار کیے جاتے ہیں تو پھر چاہے سامنے 3 لاکھ آ جائیں یا 6 لاکھ آ جائیں پڑتا ہے۔ تو جو بندے اس میں شہید ہوئے ان کی جو عظمت و شان اسلام نے بیان کی، جس میں حضرت زید بن حارثہ، کیا بات، قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ۔ اے زید بن حارثہ، آپ وہ ہیں کہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی آپ پر انعام فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انعام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ جو لیڈر ہوتے ہیں، جو مجاہد ہوتے ہیں، وہ اپنے قریبیوں کو پہلے پیش کرتے ہیں۔ یہ وہی حضرت زید ہیں جن کا اسم گرامی قرآن کریم میں بھی ہے؟ جی، یہ وہی ہیں اچھا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، اپنا بیٹا بنایا، اپنی خاص شفقتوں کے ساتھ نوازا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پیش کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ حضرت جعفر طیار، جی، اور یہ حضرت جعفر طیار اسلام کے وہ داعی اور مبلغ ہیں۔ جب نجاشی کے سامنے تھے، یہ طیار کا کیا مطلب ہے؟ طیار کہتے ہیں، ویسے تو طیار جہاز کو کہتے ہیں عربی میں سواری کرنے کے، پرندہ اڑنے والا، پرندے کو اڑنے والا۔ اب یہ ہوا کہ جب ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیش ہوئے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، کیا تو فرمایا میں نے دیکھا کہ ہاتھوں اور بازوؤں کی جگہ اللہ نے پڑ لگا، سبحان اللہ، اس لیے ان کو حضرت جعفر طیار کا۔ اس سے پتہ چلا اسی مقدس خاندان میں پھر ایک اور ہستی کربلا میں دونوں بازو کٹے، حضرت عباس۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض صحابہ کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ بعضوں کو لقب زندگی میں ملے، بعضوں کو ان کی وفات کے بعد ملے۔ یہ طیار کا لقب جو ہے ان کی وفات کے شہادت کے بعد، جب یہ وہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ نجاشی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتے اسلام کو بیان کرتے ہیں، تو دیکھیں کیا انہوں نے وہاں پر اپنی فہم و فراست کا اظہار کیا۔ وہاں وہ آیات پڑھی جو اس کو متاثر کر سکتی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن مجید نازل کیا کہ جب انہوں نے قرآن سنایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا۔ تو بتایا کہ آپ جب گفتگو کریں، آپ جب لوگوں کو دلیل کے ساتھ قائل کریں تو وہ دلیلیں لیں جو اپنی قوت میں بے مثال ہو۔ پھر یہ دوسرے نمبر پر یہ شہید ہوئے۔ یہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے 10 سال بڑے بھائی تھے۔ جی، یہ ان کے بڑے بھائی۔ جی، اور پھر تیسرے نمبر پر جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو کیپٹن صاحب نے وہ نام گنوائے، ان میں سے ایک نام ہے حضرت ثابت بن ارقم انصاری۔ یہ تینوں کے بعد سب سے زیادہ مضبوط امیدوار تھے صحابہ کے نزدیک کہ جھنڈا یہ اٹھائیں گے۔ اچھا، لیکن انہوں نے بڑی فہم و فراست کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ سینئر حضرت خالد بن ولید ہیں جو بہت سی جنگوں میں پہلے کمانڈ کر چکے ہوئے، لہٰذا جھنڈا ان کو دیا جائے تاکہ ان کی سپرویژن میں اللہ تعالیٰ ہمیں فتح فرمائے۔ تو پھر انہوں نے حضرت ثابت بن ارقم انصاری نے جو جھنڈا خود لینا تھا وہ ان کو عطا فرمایا، کیونکہ 3 بندے بیان کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں کسی کا لیا تھا، اس لیے پھر انہوں نے وہ جھنڈا حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ہاتھ پہ فتح۔ سبحان اللہ۔